اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما اوجہها الثلاثۃ التي باعتبار ما بعد فقد مضت الاشارۃ الیها الاول ان تضاف الى الظاہر وحکمها ان يعمل فيها جميع العوامل كقول ابی طالب۔ بس میرے عزیزو، میرے بھائیو، ہماری کل کے بارے میں چل رہی تھی اور کل کے بارے میں عرض کیا تھا کہ کل کو ما قبل کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی تین اوجہ ہیں، تین وجہ ہیں، اور کل اپنے ما بعد کے اعتبار سے بھی تین وجہ رکھتا ہے۔ یعنی بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ کل کو ما قبل کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی کل کی تین وجوہ ہیں، اور کل اپنے ما بعد کے لحاظ سے بھی اس کی تین وجہ ہیں۔ کل کی ما قبل کے اعتبار سے جو وجہ تھی، مثلا یہ تھی کہ کل نعت واقع ہوتا ہے، دوسری یہ تھی کہ کل تاکید واقع ہوتا ہے ما قبل کے لیے، اور تیسری یہ تھی کہ کل جو ہے وہ تالیہ عوامل واقع ہوتا ہے، عوامل جو ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، زیادہ تر عوامل معنوی جو ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جیسے کل نفس کے بارے میں تھا کہ کلو کا جو عامل ہے وہ ابتدا ہے جو کل کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ یہ کل کو دیکھا تھا ہم نے ما قبل کے اعتبار سے۔ توجہ فرماؤ، آج بحث ہماری ہو رہی ہے کل کو ہم چیک کر رہے ہیں ما بعد کے لحاظ سے۔ کل ما بعد کے اعتبار سے بھی اس کی تین قسمیں ہیں، تین وجہ ہیں۔ کل کی ما بعد یعنی مضاف الیہ کے لحاظ سے، کل ما بعد یعنی مضاف الیہ کے لحاظ سے اس کی تین اوجہ ہیں۔ پہلی یہ ہے آغا جان، ضرور توجہ رہے، جب تک بحث کا پتہ نہ چلے نا مطلب حل نہیں ہوتا۔ پہلے کل کی تین صورتیں ہم نے پڑھی۔ کل کو دیکھا ما قبل یعنی جو کل سے پہلے تھا نا اس کے لیے کل کیا واقع ہوتا ہے، کل کو ما قبل کے اعتبار سے دیکھا تھا۔ ابھی کل کو دیکھ رہے ہیں اپنے سے بعد، ما بعد، کل ما بعد کے لحاظ سے یعنی مضاف الیہ جو ہے اس لحاظ سے جو ہے اس کی تین وجہ ہیں۔ کل کی ما بعد کے لحاظ سے بھی تین وجہ ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ کل مضاف ہوتا ہے اس میں ظاہر کی طرف، کل ما بعد کی روح سے کل مضاف ہوتا ہے اس میں ظاہر کی طرف، اور اس کل کا حکم یہ ہے کہ اس پر تمام عوامل عمل کرتے ہیں، تمام عوامل لفظیہ ہوں یا عوامل معنویہ ہوں، کل پر عمل کرتے ہیں۔ کل کی پہلی صورت ما بعد کے لحاظ سے کیا بلا میں نے عرض کی ہے کہ کل مضاف ہوتا ہے اس میں ظاہر کی طرف، کل مضاف ہوتا ہے اس میں ظاہر کی طرف، اور اس کل میں تمام عوامل عمل کرتے ہیں، چاہے وہ لفظیہ ہوں یا معنویہ ہوں، اس کل میں عمل کرتے ہیں۔ کل کی دوسری آغا جان ما بعد کے لحاظ سے، کل کی دوسری وجہ ما بعد کے لحاظ سے، کل ضمیر معذوف کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور اس کا حکم اس پہلے والی صورت کی طرح ہیں، یعنی اس وقت بھی اس کل پر تمام عوامل لفظیہ یا معنویہ عمل کرتے ہیں۔ اس دوسری صورت کا دوسری وجہ کا حکم اس پہلی والا ہے۔ دوبارہ دوسری بتا رہا ہوں کہ کل مضاف ہو ضمیر معذوف کی طرف تو اس وقت بھی اس کا حکم پہلے والی صورت کی طرح ہے، یعنی کیا، یعنی اس پر تمام عوامل لفظیہ اور معنویہ عمل کرتے ہیں۔
الثالثو تیسری وجہ کس لحاظ سے بلا کل کی ما بعد کے لحاظ سے تیسری وجہ یہ ہے کہ کل مضاف ہوتا ہے ضمیر ملفوظ کی طرف، ضمیر جس کا تلفظ ہوا ہے، ضمیر جس کو ذکر کیا گیا ہے، کل مضاف ہوتا ہے ضمیر ملفوظ کی طرف۔ اس کا حکم یہ ہے کہ غالباً اس کل میں جو عمل کرتا ہے وہ ہے ابتدا، غالباً اس کل میں اس وقت جو عامل ہوتا ہے وہ ہے ابتدا، جو عامل مانوی تھا وہ اس میں عزیزو عمل کرتا ہے۔ کل کی تیسری صورت کو پھر سنو کہ کل جب مضاف و ضمیر ملفوظ یعنی مذکور کی طرف، تو اس وقت اس کل میں عمل نہیں کرتا غالباً الا الابتدا، سوائے ابتدا کے۔ غالباً یعنی مطلب اس کل میں ابتدا عامل ہوتا ہے، اس کل کا غالباً عامل ابتدا ہوتا ہے جب یہ کل ضمیر مذکور کی طرف مضاف ہو۔ یہ غالباً کیوں کہا ہے؟ کیونکہ بہت کم قلیل جو اس کل کا عامل ہے وہ کیا ہے؟ وہ جناب علی ابتدا کے علاوہ بھی عامل ہو سکتا ہے، یعنی عامل لفظی۔ عوامل لفظی میں سے بھی کوئی عامل کل پر عمل کر سکتا ہے، لیکن وہ ہے قلیل، بطور قلیل عامل لفظیہ میں سے بھی کوئی کل پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی تیسری صورت میں کہ جب کل مضاف و ضمیر مذکور کی طرف اکثر و غالب، تو اس وقت اس کل میں عمل کرنے والی ابتدا ہے، لیکن بہت تھوڑا بہت اس میں عوامل لفظیہ بھی عمل کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں اپنا مطلب اپنے بھائیوں کو پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں بھائی، بحث ہماری چل رہی تھی عزیزو کل کے بارے میں، تو ہم نے کہا کل کو ما قبل کے اعتبار سے دیکھیں تو کل کی تین اوجہ ہیں، تین وجہ ہیں۔ کل کو ما بعد کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی تین اوجہ ہیں، تین وجہ ہیں۔ کل والے درس میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، کل کو ما قبل کے لحاظ سے ہم نے جب دیکھا تو تین اوجہ تھی، وہ تین اوجہ بیان بھی کر چکا ہوں، پھر یہ دوبارہ کر رہا ہوں۔ ما قبل کے لحاظ سے کل یا نعت بن رہا تھا یا تاکید تھی، ٹھیک ہے، اور تیسری یہ تھے کہ اس پر عوامل واقع ہوتے ہیں، یہ تالیہ عوامل آتا ہے، کل تالیہ عوامل واقع ہوتا ہے، یہ تھا۔ اور آج ہم نے تین وہ دوسری اوجہ پڑھی ہیں، کل کو دیکھا ہے اپنے سے ما بعد کے لحاظ سے، کل کو ما بعد اپنے سے بعد کے لحاظ سے دیکھا تو تین وجہ بنی ہیں۔ پہلی یہ بتائی ہے کہ کل مضاف ہوتا ہے اس میں ظاہر کی طرف، تو اس کل پر تمام عوامل لفظی یا معنوی عمل کرتے ہیں۔ دوسری کل کی وجہ ما بعد کے لحاظ سے یہ ہے کہ کل مضاف ہوتا ہے ضمیر محفوظ، ضمیر معذوف، ضمیر معذوف کی طرف، اس وقت بھی اس کا حکم، اس کل کا حکم پہلے والی صورت کی طرح ہے، یعنی اس پر تمام عوامل لفظی اور معنوی عمل کرتے ہیں۔ اور کل کی تیسری صورت ما بعد کے لحاظ سے جو بتائی کہ کل مضاف ہوتا ہے ضمیر ملفوظ یعنی مذکور کی طرف، اس وقت اس کل کا حکم یہ ہے کہ غالباً اس پر عامل جو ہوتا ہے وہ ابتدا ہے، لیکن بطور قلیل عوامل لفظیہ بھی اس پر عمل کرتے ہیں اس وقت، لیکن ہے وہ قلیل۔ ٹھیک ہوگی بات آگے جان؟ یہ جناب علی تین اوجہ کل کی جو ما بعد کے لحاظ سے تھی وہ یہ ہیں، جو کہ ابھی میں آپ کی خدمت میں اس کو پڑھنے لگا ہوں عزیزوں۔ لیکن اس سے پچھلے درس میں ایک مطلب تھا، وہ بیان کر کے ادھر آتا ہوں۔ اس سے پچھلے درس میں کل کی ما قبل کے لحاظ سے جو ہم نے دوسری قسم پڑھی تھی، ٹھیک ہے، مجھے لگا تھوڑا ترجمے میں بات ہو گئی تھی، وہ نہیں تھی الثانی ان تکون توکیدا لمعرفۃ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے کہا قال ابن مالک قد یخلف الظاہر، ابن مالک نے کہا قد یخلف الظاہر کے ضمیر کا جانشین اس میں ظاہر بھی ہوتا ہے، یہ دوسری صورت میں قد یخلف الظاہر
ضمیر کا جانشین اس میں ظاہر ہوتا ہے. وَأَنْشَدَ الْفَرَزْدَقُ اور فرزدق نے یہ شعر پڑھا ہے. کل مجھے لگتا ہے میرے منہ سے نکلا تھا کہ ابن مالک نے پڑھا ہے فرزدق نہیں. انشال پیچھے نہ وَأَنْشَأَ الْفَرَزْدَقُ فرزدق نے شعر پڑھا ہے اور وہ یہ تھا جو پڑھا انت الجواد الذی ترجى نوافلہ وابعد الناس کل للناس یہ تھا کہ یہ جو ہے ناس کی کیا تھی کل تاکید تھی. ٹھیک ہے اور چاہیے تو یہ تھا کہ کل کو اس وقت ضمیر کی طرف کرتے ہیں جب یہ تاکید بنتا ہے تو کلہم کہنا چاہیے تھا لیکن یہاں اس کی جگہ پہ کیا کہا کل الناس اس میں ظاہر ذکر ہوا. ٹھیک ہے یہ پچھلے سے تھوڑی بات رہ گئی تھی اس کو بتایا ہے. ابھی وہ جو موجودہ بحث کا خلاصہ تھا میرے عزیزو توجہ فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ. اما اوجہ الثلاثۃ التی باعتبار ما بعدها فقد مزت الاشارۃ الیہا. اما اوجہ الثلاثۃ اما کل کی تین وجہیں التی باعتبار ما بعدها جو کل کی ما بعد کے اعتبار سے ہیں. کل کی تین وجہیں جو کل کے ما بعد کے لحاظ سے ہیں. فقد مزت الاشارۃ الیہا بالتحقیق اشارہ بھی اس کی طرف گزرا اس کی طرف اشارہ ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ جب یہ کل صفت بنتا ہے تو اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے. جب کل ما قبل کی تاکید بنتا ہے تو ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے. اشارہ تو پہلے ہو چکا تھا تینوں میں. فقد مزت الاشارۃ الیہا پس بالتحقیق اشارہ جو اس کی طرف گزرا. الاولو یعنی اوجہ الثلاثہ کی پہلی وجہ ان تضاف الی ظاہر کل مضاف ہوتا ہے اس میں ظاہر کی طرف. وحکمھا ان یعمل فیہا جمیع العوامل وحکمھا اور کل کا حکم یہ ہے کہ یہ ان یعمل فیہا کل میں عمل کرتے ہیں جمیع العوامل تمام عوامل کل میں عمل کرتے ہیں. تمام عوامل سے مراد عوامل لفظیہ عوامل معنویہ. ٹھیک ہے ایک مثال اپنی طرف سے دے رہا ہوں. لفظیہ جیسے اکرمتو کل عالم کل اکرمتو کا مفعول ہے اکرمتو عمل کر رہا ہے کل میں یہ لفظیہ میں لو گیا. معنویہ کل من علیہا فان کلو کے پیچھے ایک عامل ابتدا ہے جو کل میں عمل کر رہا ہے. صحیح ہے نا یہ بریکٹ میں رکھو یہ اپنی طرف سے مثال دی ہے. ابھی آ جاؤ کا قول آگا کا قول ابی طالب جیسے ابی طالب کا قول ہے. وحکم ان یعمل فیہا جمیع العوامل کل کا حکم یہ ہے کہ اس کل میں تمام عوامل لفظی یا معنوی عمل کرتے ہیں. کا قول ابی طالب جیسے ابی طالب کا قول ہے جیسے ابی طالب کا قول ہے. توجہ کرو. وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمْ وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ الْعُرَى وَالْوَسَائِلِ. توجہ کیا آپ نے محل شاہد کلا ہے کلا مفعول ہے قطعوا کا کلا مفعول ہے اور یہاں یہ عامل لفظی قطعوا یہ اس کو نصب دے رہا ہے. قد قطعوا كل العرى کلا مفعول ہے قطعوا کا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں عامل عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے معنی کرتے ہیں. لما کیا بلا لما شرطیہ ہے. رأیت القوم جملہ شرط ہے. لا ود فیہم لا نفی جنس ہے. ود اس کا اسم ہے لا کا. فیہم یار مجرور متعلق موجود ان کے ہو کر اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. وقد قطعوا کل العرى والوسائل یہ حال ہے قوم کا. یہ آگے وقد قطعوا کل العرى یہ قوم کا کیا ہے جان حال ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جب لما شرطیہ ہے تو اس کا جو جواب ہے وہ یہاں نہیں ہے. وہ ایک اور مصرع ہے اس میں آیا ہوا ہے صبر تو لما یہ جب ہوا تو اس لما جو شرطی اس کا جواب یہاں نہیں آیا وہ ہے آگے صبر تو. عرا کا معنی جو ہے جمع ہے عرا العروہ کی
وسائل جمع ہے وسیلہ کی. ابھی آؤ مانا وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمْ، جب میں نے قوم کو دیکھا لا ود فیہم، جن میں محبت اور دوستی نہیں تھی. لا ود فیہم، جن کے درمیان پیار و محبت اور دوستی نہیں تھی. وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ الْأُرَى وَالْوَسَائِلِ، در حالانکہ انہوں نے تمام وسائل دوستی اور محبت کو کیا ہوا ہے؟ قطع کیا ہوا تھا. وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمْ، جب میں نے قوم کو دیکھا لا وُدَّ فِيهِمْ، جن کے اندر محبت نہیں تھی، ود نہیں تھی. وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ الْأُرَى وَالْوَسَائِلِ، در حالانکہ وہ تمام وسائل اور پیوند جو ہیں دوستی کے وہ کاٹ چکے تھے. تو کیا کیا؟ لما رہے تو یہ جب ہوا صبر. تو اگلے مصرے میں لما کا جواب ہے، وہ یہاں نہیں آیا ہوا تھا. الثانی ان تضاف الى ضمیر معذوف، دوسری عزیز دوسری توجہ کرو، ثانی یعنی اس کل کی دوسری وجہ ما بعد کے اعتبار سے ان تضاف الى ضمیر معذوف، دوسری وجہ یہ ہے کہ کل مضاف و ضمیر معذوف کی طرف. وَمُقْتَضَى كَلَامِ النَّحْوِيِّينَ أَنَّ حُکْمَهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا، مقتضى کلام نحویین یہ ہے ان حکمها، اس کا حکم اس دوسری قسم کا، کلتی قبلها، اس پہلے والی قسم والا حکم ہے. توجہ ضرور کرنا. وَمُقْتَضَى كَلَامِ النَّحْوِيِّينَ أَنَّ حُکْمَهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا، مقتضى کلام نحویین یہ ہے ان حکمها، اس دوسری قسم کا حکم، کلتی قبلہ، اس پہلے والی کا حکم ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس میں بھی تمام عوامل عمل کرتے ہیں اس کل میں، چاہے وہ لفظی یا معنوی. الثالثو، کل کی تیسری وجہ ماں بعد کے لحاظ سے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ رابط رہے. ان تضاف الى ضمیر ملفوظ، ان تضاف کل مضاف ہوتا ہے ضمیر ملفوظ و مذکور کی طرف، ضمیر ملفوظ بھی یعنی وہ ضمیر جو ہے وہ اس کو ذکر ہوتی ہے اور اس کا تلفظ ہوتا ہے، اس کی طرف کل مضاف ہوتا ہے. ان تضاف الى ضمیر ملفوظ، کل مضاف ہوتا ہے ضمیر ملفوظ کی طرف. وحکمها ان لا يعمل فيها غالبا الا الابتداء، وحکمها، اس کل کا حکم یہ ہے ان لا يعمل فيها، کہ اس کل میں عمل نہیں کرتا غالباً الا الابتداء، سوائے ابتداء کے. توجہ کی ہے آپ نے؟ جب کل مضاف و ضمیر مذکور کی طرف تو اس کل کا حکم یہ ہے کہ اس کل میں عمل نہیں کرتا غالباً سوائے ابتداء کے. ٹھیک ہے، یہاں تھوڑی توجہ رہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کس وقت کی بات ہے کہ کل میں غالباً ابتداء عمل کرتا ہے؟ اس وقت جب کل تالیہ عامل واقع ہو نا تو غالباً ابتداء عامل ہے. ابتداء غالباً عامل اس وقت ہوگا کل کا جب کل تالیہ عامل واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ غالباً یہ تابع ہے. کل تو تابع واقع ہوتا ہے پچھلے کا، لیکن یہ جو غالباً کہا اس کا ابتداء عامل ہے، توجہ رہے اس بات کی طرف. غالباً جب کل کا عامل تابع ہے اس وقت ہے جب یہ تالیہ عامل واقع ہو، اس وقت ابتداء کی بات ہو رہی ہے. نہ وہ وَكُلُّ مَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب قیامت کے دن آئیں گے فردن تنہا. کلہم اللي شاہد ہے، کل مضاف ہوا ہے ضمیر مذکور ہم کی طرف، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا ہے کلہم، ٹھیک ہے، اور ابتدا اس میں عمل کر رہی ہے. اس کا عامل کلو کا کیا ہے؟ ابتدا ہے. لأن الابتداء عامل معنوی، اس لیے کہ ابتدا عامل معنوی ہے. ومن القلیل قولہ، توجہ ہے، ہم نے کہا نا غالباً عامل جو ہوگا وہ ابتدا ہوگا، تو غیر غالب بھی تو ہے نا،
غیر غالب بھی ہے، تو جب وہ غیر غالب ہے تو اس کو بتا رہا ہے یعنی من القلیل، یعنی غیر غالبی جہاں کل کا عامل لفظی ہوتا ہے مانوی نہیں ہوتا، وہ من القلیل، ٹھیک ہے، من القلیل کا اشارہ کیا ہے جو غیر غالب ہے، غیر غالب موارد قلیل یہ ہے کہ عامل لفظی ہوتا ہے، ومن القلیل قولہ، قول شاعر ہے یمید اذا مادت علیہ دلاؤہم فیصدر عنہ کلہا وہو ناہل۔ توجہ کرو، یہاں پہلے بتا دوں شاید مثال، کلہا ہے عزیزو، کلہا، کل مضاف ہوا ہے ضمیر مذکور کی طرف اور یہ فاعل بن رہا ہے، یصدرو کا یہ فاعل ہے، تو کلہا مضاف الیہ مل کر یصدرو کا فاعل ہے، تو یصدرو اس میں عمل کر رہا ہے، یصدرو عامل مانوی تو نہیں ہے، عامل لفظی ہے۔ یہ قلیل کی مثال دی ہے کہ قلیل طور پر اس کل کا عامل لفظی ہوتا ہے، مانوی نہیں ہوتا، یہ وہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات، معنی کریں گے آپ کے لیے، یمیدو فعل اور فاعل ضمیر مستتر ہوا، یمیدو فعل، فاعل اس کے اندر ضمیر ہوا مستتر ہے، اور اس ہوا سے مراد ما ہے، ما پانی مراد ہے۔ علیہ ان ہو والی ضمیریں جو آ رہی ہیں، مادت علیہ یصدر ان ہو، اس سے مراد بھی ما ہے، علیہ ان ہو کی ضمیریں بھی ما کی طرف جا رہی ہیں۔ اذا ہے ظرفیہ شرطیہ، جواب اس کا یمیدو کرینہ ہے اور وہ حذف ہے، دلا فاعل ہے، مادت کا فاعل ہے، اور آگے جناب علی جو ہے نا وَهُوَ النَّاهِلُ، یہ جملہ حالیہ ہے، یہ جملہ حالیہ ہے میرے عزیزو، معنی کریں وَمِنَ الْقَلِيلِ قَوْلُ، قلیل یعنی جب عامل مانوی نہیں ہے لفظی ہے، من القلیل قلیل ہے، قول شاعر یمید اذا مادت علیہ دلاؤں فیصدر عنہ کلہا وہو الناہل، یمید پانی حرکت کرتا ہے، اذا مادت علیہ دلاؤہم، علیہ جب اس پانی پر، دلا دلو کی جمع ہے، جب اس پانی پر ڈول حرکت کرتی ہیں تو پانی حرکت کرتا ہے، فیصدر عنہ کلہا، عنہ اس پانی سے، کلہا تمام ڈول جب خارج ہوتی ہیں، پانی سے جب تمام ڈول نکلتے ہیں، وَهُوَ النَّاهِلُ، در حالانکہ وہ سیراب ہوتے ہیں، ان میں پانی سے تر ہو کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ النَّاهِلُ، در حالانکہ وہ اشارہ ہے وہ ڈولوں کی طرف، وہ کیا ہوتے ہیں؟ سیراب ہوتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ وَلَا يَجِبُ أَن يَكُونَ مِنْهُ قَوْلُ الْإِمَامِ علی علیہ السلام، وَلَا يَجِبُ أَن يَكُونَ، یعنی منہ کا اشارہ ہے، یہی موارد قلیل کہ جب عامل لفظی عمل کرتا ہے، امام علی علیہ السلام کا یہ قول جو میں پڑھنے والا ہوں، یہ اس موارد قلیل جہاں عامل لفظی عمل کرتا ہے اس میں سے یہ نہیں ہے، اس میں سے اس کا ہونا واجب نہیں ہے، امام علی کے قول کا اس موارد قلیل جہاں عوامل لفظی عمل کرتے ہیں ان میں سے یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں وہ پڑھوں گا۔ وَلَا يَجِبُ أَن يَكُونَ مِنْهُ قَوْلُ الْإِمَامِ علی علیہ السلام، وَلَا يَجِبُ أَن يَكُونَ مِنْهُ، اس موارد قلیل میں سے نہیں ہے قول امام علی، موارد قلیل کا اشارہ جہاں عامل لفظی مراد ہے عمل کرتے ہیں وہ، قول امام علی اس موارد قلیل میں سے نہیں ہے۔ کیا بھائیو توجہ کرو، فَلَمَّا تَبَيَّنَ الْهُدَى كَانَ كُلُّنَا عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْحَقُّ وَالتُّقَىٰ، محل شاہد ہمارا کانا کلنا ہے، محل شاہد ہمارا کانا کلنا ہے، تو یہاں ہم کہیں کہ کلنا کا عامل کانا ہے، کلنا کا عامل کون ہے؟ کانا ہے، اور یہ عوامل لفظی ہے نا، یہ اس میں سے اس کا ہونا واجب نہیں ہے کہ کہو کانا کلو میں عمل کر رہا ہے، نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ اس کانا کو بناؤ کانا شانیہ ہے،
جب کان شانیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسم جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ضمیر مستتر ہے، اس شان کو فرض کرو. کان شانیہ کا مطلب یہ ہے یعنی اسم جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے، وہ فرض کرو گے کانا کی. کانا شانی کا مطلب یہ ہے کہ کانا کا اسم ضمیر شان ہے، مستتر ہے، اور کلنا مبتدا ہے. آگے اللہ طاعت الرحمن اس کی خبر ہے. پورا جملہ مل کر پھر کانا کی بن جائے گا خبر. یہ کہو بہتر ہے کہ یہ کانا شانیہ ہے، تو کلنا جو ہے اس میں عامل مانوی عمل کر رہا ہے. کلنا مبتدا، بعد والا اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر کانا کی بنے گی خبر. ولا یجب ان یکون من قول الامام، واجب نہیں ہے یکون من عوامل لفظیہ اور قلیل میں سے ہو قول امام علی. فلما تبین الہدی کان کلنا لا طاعت الرحمن والحق والتقی. فلما تبین الہدی، جب ہدایت ہمارے لیے واضح ہو گئی، آشکار ہو گئی، کان کلنا لا طاعت الرحمن، تو ہم سب اللہ تعالی رحمان کی اطاعت پر تھے اور حق پر تھے، والتقی، اور پرہیزگار و متقی تھے. ٹھیک ہے، یہاں کانا کو آپ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانا کلنا کامل اور عامل لفظی ہے، بلکہ توجہ، بل لولا تقدیر کانا شانیتن، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کانا کو فرض کرو، کانا شانیہ فرض کرو، کانا کو کانا شانیہ فرض کرو. پھر سوال ہو سکتا عزیزوں کا کہ جناب کان شانیہ سے کیا مراد ہے؟ آپ کہتے ہو کان شانیہ فرض کرو. کان شانیہ فرض کرو یعنی اسم کو، اس کے اسم کو ضمیر مستتر شان، ضمیر مستتر اس کا جو ضمیر شان ہے وہ فرض کرو، اور کلنا کو بناؤ مبتدا، بعد والے کو خبر، مبتدا خبر مل کر ٹوٹل بناؤ کانا کی خبر. کلنا مبتدا، ما بعد والا خبر، جملہ خبر ہے کانا. اس طرح کر کے اس کو تم بناؤ. موفق مؤید رہو میرے عزیزو، سلامتی ہو میرے بھائیوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.